نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین سیریز 5ویں حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ماقبل چوتھے حصے میں ہم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کا ذکر کیا تھا، ان کے بارے میں مختلف اقوال ذکر کیے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم کوفیوں کے خطوط، کوفیوں کی تعداد، جنہوں نے خط لکھے تھے، کتنے لوگوں نے خط لکھے تھے، یعنی خطوط کی تعداد کے مختلف اقوال ذکر کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مکہ روانگی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ روانہ ہونے لگے تو راستے میں حضرت عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا ابھی تو مکہ کی طرف جاتا ہوں، پھر رب تعالیٰ سے استخارہ کر کے فیصلہ ہوگا کہ کہاں جانا ہے۔ کوفہ والوں کی غداری کا پہلا گواہ۔ ابن مطیع رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ پر ہم کو تصدق کرے اور آپ کو خیریت سے رکھے۔ آپ کوفہ کا قصد بالکل نہ کیجیے گا، وہ شہر شوم اور نجس ہے۔ آپ کے والد بزرگوار وہاں قتل ہوئے، آپ کے بھائی وہاں بے بس و بے کس رہے اور زخمی ہوئے اور جان جاتے بچی۔ آپ حرم کعبہ کو نہ چھوڑیے گا۔ طبری جلد 5 صفحہ 190، اخبار الاطوال صفحہ 410۔ یعنی صحابی رسول یہ ایک پیشن گوئی کر رہے ہیں اپنی مطلب یہ پہلے سے خبردار کر رہے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کو کہ وہاں مت جائیے، وہ بد عہد لوگ ہیں، بے وفا لوگ ہیں، آپ کے ساتھ بدعہدی کریں گے، یعنی وہ پہلے سے ہی جانتے تھے۔ خلاصہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ رضوان اللہ اجمعین اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے جانتے تھے کہ کوفہ والوں کی غداری و دھوکہ دہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل بھی کوفہ والے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دینے والے اور زخمی کرنے والے اور ان کا سامان لوٹنے والے بھی اہل کوفہ تھے، جبکہ ابھی تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ کوفہ جانے کا۔ اس سے پہلے ہی ان کو روکا گیا اور خبردار کیا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے جانتے تھے کہ کوفہ والوں کی غداریوں، مکاریوں، بے وفائیوں، بدعہدیوں کے بارے میں۔ اس روایت سے آئندہ کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ کوفہ والوں کے خطوط۔ اہل کوفہ کے خط پہنچانے والے سفیر عبداللہ صبا ہمدانی، عبداللہ بن وداق سلمی، مظہر سیداوی، عبدالرحمن ارجع، ہانی ابن ہانی، سعید ابن عبداللہ خثامی، سعید ابن عبداللہ ثقفی وغیرہ۔ ایک خاص بات، جلال العیون طبری الاخبار الطوال نے یہ خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ جو قاصد کوفہ سے خط لے کر آئے تھے اکثر مکہ میں ہی حضرت حسین علیہ السلام کے پاس رکے ہوئے تھے۔ جلال العیون جلد دوم صفحہ 140۔ ان حضرات میں سے اکثر سفیر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس مکہ میں ہی رہ گئے تھے تاکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کے لیے راضی کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اہل کوفہ کے بہت سارے خطوط آئے اور یہ سلسلہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات سے شروع ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ والوں کے خطوط سے خرچیاں بھری ہوئی تھیں۔ آخر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط لکھا اور ہانی ابن ہانی اور سعید ابن عبداللہ کے سپرد کر دیا۔ مضمون یہ تھا: بسم اللہ الی آخر۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو خط کوفہ والوں کو لکھا، حسین ابن علی کی طرف سے اس کے ہر کوفی دوست کے نام جس تک یہ خط پہنچے۔ السلام علیکم۔ اما بعد، مجھے آپ کے خطوط مل گئے ہیں اور مجھ پر واضح ہو گیا ہے کہ آپ اس عمل کے کس قدر مشتاق ہیں کہ میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں، لہٰذا میں مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیج رہا ہوں، جو میرا بھائی، میرا ابن عم اور میرے کنبے کے معتمد افراد میں سے ہے، تاکہ وہ میری طرف سے آپ کا احوال معلوم کرے اور آپ کی جمعیت کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوگا اس سے آگاہ کرے۔ اگر حقیقت حال ویسی ہی ہے جیسی آپ کے خطوط سے ظاہر ہے تو
جس طرح آپ کے قاصدوں نے بیان کیے ہیں تو پھر جلد از جلد پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ والسلام۔ الاخبار الاخبار الطوال صفحہ 411 تا 412۔ خلاصہ: اہل کوفہ نے یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم ساتھ ہیں۔ آپ نے کسی بھی سیاسی کارروائی کا ذکر نہیں کیا، اپنے ملنے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو ان کے احوال معلوم کرنے کا لکھا۔ خطوط سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اعتماد نہیں کیا۔ اہل کوفہ کے خطوط کی تعداد، اس میں 20 اقوال ہیں۔ نمبر 1، اہل کوفہ کے خطوط کی تعداد 150 تھی۔ ابن عاصم کتاب الفتوح جلد 5 صفحہ 29، شیخ مفید الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد جلد 2 صفحہ 38، ابن شاہ راشوب مناقب اہل ابی طالب جلد 4 صفحہ 98، ابن جوزی المنتظم فی تاریخ الملوک والامم جلد 5 صفحہ 327، خوارزمی مقتل حسین علیہ السلام جلد 1 صفحہ 283، اربلا کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 253، محمد بن طلحہ الشافعی مطالب السؤول فی مناقب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جلد 2 صفحہ 71، ثبت ابن جوزی صفحہ جلد 2 صفحہ 146، ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 162، ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ 302۔ طبری خطوط کی تعداد 53 لکھتے ہیں۔ طبری تاریخ الامم والملوک جلد 4 صفحہ 262۔ محمد بن ابن سعد نے خطوط لکھنے والے افراد کی تعداد 18,000 ذکر کی ہے۔ محمد بن سعد سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ ایک دن میں 600 خطوط امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوئے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ ان خطوط کو ابو مخنف، ابن جریر طبری، باقر، مجلسی سب نے اپنے اپنے گورے اور کالے الفاظ میں ذکر کیے ہیں۔ جلال العیون نے 600 سے 12,000 تعداد لکھی ہے۔ یہاں ہم ایک خط کے مختصر الفاظ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مسیب ابن نجبہ، رفاعہ ابن شداد، حبیب ابن مظاہر اور تمام اہل کوفہ کی طرف سے آپ کے علاوہ انہوں نے اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی امام نہیں، جو حال آپ کا ہوگا وہ ہمارا، اور جو ہمارا وہ آپ کا۔ آپ یہاں تشریف لے آئیں، لشکر تیار ہے، نہریں ابلی جاتی ہیں، میوے پکے ہوئے ہیں، آپ تشریف لے آئیں، یا اپنے کسی ابن عم کو بھیج دیں جو ہمیں تعلیم دے اور ہم ہدایت پا جائیں۔ یہ بات آپ کے علم میں آنی چاہیے کہ نعمان ابن بشیر قصر امارت میں رہتا ہے۔ آپ یا آپ کے نائب کے آنے سے ہم اس کو نکال باہر کریں گے۔ والسلام۔ مطلب انہوں نے اپنی وفا کا پورا یقین دلایا اور ان کو یہ بار کرانا چاہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہماری ہدایت کا ذریعہ بنیں، اور فلاں شخص کو سے ہمیں خطرہ ہے اور اس کو ہم باہر نکال پھینکیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ مقتل حسین صفحہ 62 تا 63، شیس ابن ربیع، جمار ابن حر، یزید ابن حارث، عروہ بن قیس، عمر ابن حجاج، محمد ابن عمر وغیرہ نے بھی اسی مضمون کا خط لکھا ہے۔ جلال العیون جلد 2 صفحہ 139، طبری جلد 5 صفحہ 192، البدایہ جلد 8 صفحہ 511، البدایہ جلد 8 صفحہ 151 تا 152۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان خطوط سے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں۔ وہ یزید کی بیعت کو نہیں مانتے تھے اور ان کی بیعت فسخ کر دی۔ تمام اہل کوفہ تیار ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے کو، اور اگر نائب کو بھی بھیجتے ہیں تو اس کی بھی بیعت کر لیں گے اور امیر تسلیم کر لیں گے اور خلیفہ کے گورنر کو نکال دیں گے۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اسلامی معاشرے کی اصلاح و سربلندی کے لیے سیاسی اجتہادی سوچ رکھنا شرعی لحاظ سے ناجائز نہیں ہے، جیسے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کی کوشش کی۔ ہم پہلے بھی یہ عرض کر چکے ہیں، اسلام اور اسلامی معاشرے کی اصلاح و سربلندی کے لیے سیاسی اجتہادی سوچ رکھنا شرعی لحاظ سے ناجائز نہیں ہے، جیسے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کی کوشش کی۔ ایک طرف خلیفہ وقت کے ہاتھ پر ولی عہدی کی بیعت کرنے والے 273 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور تابعین کی ہزاروں کی تعداد تھی۔ تحقیق المزید 58۔ بیعت خلافت کے وقت سنہ 60 ہجری میں ان میں سے 198 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، باقی دار فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ اب دوسری طرف اکابر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، نواسے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے کا بیٹا، اعلیٰ دماغوں کے تربیت یافتہ اور نیک، متقی، پرہیزگار، راتوں کو نماز پڑھنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، محدث، فقیہ، حافظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بڑے غور و فکر سے نقل کرنے والے، بالفرض اگر سیاسی اجتہادی اختلاف کر بھی لیں تو کون سی ناجائز بات ہے؟ لیکن یہاں صبائیت کے برقرارے اور تربیت یافتہ صفین اور جمل اور کھیل کھیلنے کو تیار تھے، کیونکہ اس سیاسی اجتہادی اختلاف کے ذریعے وہ آگ جو امت مسلمہ میں شہادت عثمان رضی اللہ عنہ سے لگائی گئی تھی وہ بجھ چکی تھی، لیکن دشمن اسلام صبائیت کے پیروکار اس کے لیے تانے بانے بن رہے تھے اور خیبر اور دوسرے غزوات کا بدلہ لینے کے لیے تانے بانے بنے جا رہے تھے اور اپنے خطوط کے ذریعے اور قاصدوں کے ذریعے اپنا کھیل کھیل رہے تھے اور اپنی بغاوت کا اقرار اپنے خطوط کے ذریعے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے کر چکے تھے، اور ان کی بغاوت کے ثبوت بھی ان کے یہی خطوط تھے۔ جزاک اللہ خیرا۔